اس صورت کو سورہ آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمران نام کے دو شخص تاریخ میں گزرے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا، جو کہ اس وقت فرعون کی جو تھے وہ حکومت تھی تو اس میں وہ شامل بھی تھے۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کا نام عمران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، ان کی والدہ کا نام حنہ تھا، اور ان کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران جو تھے یہ اپنے زمانے کے بڑے نیک اور بزرگ متقی آدمی تھے، اور یہ بیت المقدس کے زمانے تک امام بھی رہے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سارے معاملات چھوڑ دیے تھے، پھر زکریا علیہ السلام نے معاملات سنبھالے تھے۔ اس سے پہلے حضرت عمران جو تھی یہ بیت المقدس کے امام تھی، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو اس وقت حضرت عمران کا غالباً انتقال ہو چکا تھا، لیکن چونکہ نیک آدمی تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت، بڑا احترام تھا، تو اس مناسبت سے ان کے خاندان سے بھی لوگ محبت کرتے تھے۔ اس صورت میں انہی کا ذکر آ رہا ہے، انہی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھے۔ اس صورت کی ابتدائی جو 83 آیات ہیں یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ آئے تھے جو کہ اس وقت جو سعودیہ کا ایک صوبہ ہے، صوبہ نجران کہلاتا ہے، اور یہ یمن کے بارڈر پہ لگتا ہے۔ اس زمانے میں یمن کا حصہ تھا یہ عیسائیوں کا مرکز تھا، جیسے آج کل ویٹیکن عیسائیوں کا مرکز ہے، اس زمانے میں یہ نجران تھا۔ اور ان کا جو پوپ تھا بڑا، وہ یہاں بیٹھتا تھا، اس کا نام تھا عبد المسیح، اس پوپ کا نام تھا۔ اور وہ عبد المسیح جو تھا اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر، تقریباً 70 بڑے بڑے پادریوں کو لے کر حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ ان میں مشہور آدمی عبد المسیح تھا، ایک کا نام ایہم تھا، ایک ابو حارث تھا۔ یہ 3 بڑے بڑے وہ تھے، پادری تھے ان زمانے عیسائیوں کے۔ ان کے ساتھ تقریباً 70 لوگ اور تھے۔ مناظرہ کس بات پہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مدینہ کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے خود کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں مانتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضور پر سے سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ اگر تم عیسیٰ کے والد کو تلاش کر رہے ہو تو تم سے سوال یہ ہے کہ آدم کے والد اور والدہ میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ، وہ کون تھے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی پیدا کیا۔ خیر یہ لوگ مانتے نہیں تھے، کئی دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے فریقین بیٹھتے ہیں اور وضو کر کے باوضو ہو کر بیٹھ کر اللہ سے صدق دل سے دعا مانگتے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے جو سچا ہو اسے بچا لے اور جو جھوٹا ہے اسے الگ کر دے، تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب حضور نے ان سے کہا کہ مباہلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم اپنے آدمیوں کو بٹھاؤ، میں اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت حسنین کو لے کر آئے، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دیں، ہم پہلے مشورہ کر کے پھر مباہلہ کریں۔ انہوں نے مشورہ کیا یہودیوں سے، یہودیوں کے جو بڑے ربی ہوتے ہیں، یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو ربی کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا کہ تم ہمیں بتاؤ ہم مباہلہ کریں یا نہ کریں؟ تو یہودیوں نے منع کیا کہ بھئی مباہلہ مت کرنا، اگر تم نے مباہلہ کر لیا، تمہیں پتہ ہے ہم مانتے نہیں ہیں لیکن یہ بندہ سچا ہے، اور اگر مباہلہ کر لیا تو تم بھی جاؤ گے، تم سمیت پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، کوئی عیسائی ایک آدمی نہیں بچے گا کوئی بھی، تم مر گئے تو سارے عیسائی عیسائیت چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ آئے واپس اور حضور سے ملے اور مباہلے سے معذرت کر کے واپس چلے گئے تھے۔